السلام علیکم. آج ہم یونٹ 5 سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ووکیبلری دیکھتے ہیں. تو ووکیبلری میں سب سے پہلا ورڈ ہے لیٹر. اس کے معنی ہے اردو معنی خط. انگلش میں ہم نوٹ، کرسپونڈنس اور میل کہہ سکتے ہیں. لک اپ تلاش کرنا، سرچ فار فائنڈ. اپوائنٹمنٹ مقررہ وقت، میٹنگ ڈیٹ. ڈینٹسٹ ڈاکٹر آف ٹیتھ. ایگزام ٹیسٹ ایوالویٹ. لینگویج ٹنگ ڈائلیکٹ. ایبلٹی اسکل ایپٹیٹیوڈ. نیشنلٹی پیپل پاپولیشن ریس. کریکٹر نیچر پرسنالٹی. آرٹسٹ اسکلفل کریٹو. ایتھلیٹک فٹ اسپورٹی ہیلدی. ٹیلنٹ اسکل ایپٹیٹیوڈ پوٹینشیل. رائڈ ٹریول سائیکل. بائک موٹر سائیکل. فاسٹ کوئک اسپیڈی. اسکی a game played on snow in mountains. اسکی ایک طرح کا گیم ہوتا ہے جو لوگ برف پر کھیلتے ہیں. سنگ چینٹ اینڈ ٹون. ڈانس بوگی ٹو موو یور باڈی. سویم bath go for a dip. Guitar a musical instrument with strings. Drum a barrel-like musical instrument. Clarinet a single redwood wind instrument. Violin a musical instrument with strings. Piano a musical instrument like harmonium. Excited, agitated, provoked. Trip a short journey, travel. Ordinal order, rank in a series. Can you speak another language? کیا آپ دوسری زبان بول سکتے ہیں؟ باب لاگن sits down next to Gloria Rivera. باب لاگن جو ہے وہ گلوریا ریورا کے سامنے بیٹھتا ہے in the Winfield High School cafeteria. Winfield High School کی کیفیٹیریا میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ گلوریا ہے اور یہ باب لاگن ہے. تو باب لاگن آتا ہے اور گلوریا کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. گلوریا از ریڈنگ اے لیٹر. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلوریا کے ہاتھوں میں ایک لیٹر ہے تو وہ ایک خط پڑھ رہی ہے. شی لکس اپ. وہ اوپر دیکھتی ہے اینڈ سیز باب. اور باب اسے نظر آتا ہے. تو اب ان دونوں کے درمیان کنورزیشن شروع ہوتا ہے. تو گلوریا پوچھتی ہے ہائی باب ہاؤز ایوری تھنگ. ہائی باب آپ کیسے ہیں؟ باب جواب دیتا ہے فائن ٹھیک. ہاؤ آر یو ڈوئنگ آپ کیسی ہے؟ گلوریا جواب دیتی ہے گریٹ. اٹ مینز آئی ایم اوکے. عمدہ. My cousin is coming to visit from Puerto Rico. میرا cousin پوئٹو ریکو سے آ رہا ہے. باب کہتا ہے that's nice. یہ تو اچھا ہے. Oh that's right. ٹھیک ہے. You are Puerto Rican. آپ پوئٹو ریکن ہیں. That means کہ آپ پوئٹو ریکو سے ہے. گلوریا کہتی ہے not exactly. بالکل نہیں. My parents are from Puerto Rico. میرے جو والدین ہیں وہ پوئٹو ریکو سے ہے. But I was born in New York. لیکن میں نیو یارک سٹی میں پیدا ہوئی تھی. باب کہتا ہے کین یو اسپیک اسپینش. کیا آپ اسپینش بول سکتی ہیں؟ گلوریا کہتی ہے شیور بالکل. وی اسپیک اسپینش ایٹ ہوم. ہم گھر پر اسپینش بولتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ یو آپ بتاؤ. کین یو اسپیک اندر لینگویج. کیا آپ دوسری زبان بول سکتے ہیں؟ باب کہتا ہے آئی کین اسپیک اسپینش. میں اسپینش بول سکتا ہوں بٹ ناٹ ویری ویل. لیکن اچھی طریقے سے نہیں. لیکن اچھی طرح نہیں. گلوریا جواب دیتی ہے میں بھی. آئی کین ہیلپ یو. شاید میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. وٹ ٹائم از اٹ. یہ کیا وقت ہے باب؟ وہ جواب دیتا ہے 12:25. تو میں نے پچھلی یونٹ میں بتایا تھا کہ جب آپ لوگوں نے ٹائم بتانا ہو تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں 12:25. اگر آپ لوگوں نے منٹس پہلے کہنے ہیں تو آپ کہیں گے 25 after 12. گلوریا کہتی ہے او نو ایکسکیوز می. اوہ معافی چاہتی ہوں. آئی ہیو ٹو گو. مجھے جانا چاہیے. آئی ہیو اے کلاس ایٹ 12:30. میرا کلاس ہے 12:30 پر. سی یو لیٹر. بعد میں دیکھیں گے. تو باب کہتا ہے اوکے بائے. ٹھیک ہے بائے. پریزنٹیشن نمبر 1 اینڈنگ اے کنورزیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کنورزیشن سٹارٹ کیا ہے تو آپ لوگ اسی اینڈ کیسے کریں. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو جب ایک بات ختم ہو جاتی ہے تو دوسری بات شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو کنورزیشن ہوتا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا. اور اگر وہ ہم سے بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کہیں جانا ہے, مجھے کوئی ضروری کام ہے.
تو اسی لیے آپ لوگوں کو اب یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ ایک کنورسیشن کو کیسے اینڈ کریں گے, کیسے فارملی ایک کنورسیشن کو ختم کریں گے. تو سمپلی یہ گلوریا اور مائک ہے. اب گلوریا جو ہے یہ کنورسیشن کو ختم کر دیتی ہے, تو گلوریا پوچھتی ہے what time is it مائک, مائک کیا وقت ہے. مائک جواب دیتا ہے 2:15 رائٹ. تو گلوریا کہتی ہے oh no excuse me, oh معافی چاہتی ہوں, I have to go, مجھے جانا چاہیے, I have a doctor's appointment at 2:30, میرا ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات ہے 2:30 پر. اس نے بتایا 2:15, گلوریا نے بتایا 2:30 پر میرا ملاقات ہے, تو آبویسلی وہ کہے گا کہ آپ جا سکتی ہے. مائک کہتا ہے اوکے سی لیٹر, ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے. تو اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر سٹک ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر کنورزیشن ختم نہیں ہوتا, تو آپ لوگ ٹائم کا استعمال کر سکتے ہیں کہ what time is it. اچھا, یہ انٹریکشن آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنے دوست کے ساتھ, لیکن یہ یوزفل ویکیبلری ہے. ڈینٹسٹ اپوائنٹمنٹ, تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ڈینٹسٹ کیسے کہتی ہے, دانتوں کا جو ڈاکٹر ہے اسے ہم ڈینٹسٹ کہتے ہیں. اسی طرح ایگزام کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا, امتحان کو کہتے ہیں کلاس, جماعت کو. کمپلیٹ دی کنورزیشن, پریکٹس اٹ ان رول پلے اٹ فار دا کلاس. آپ لوگوں نے یہ کنورزیشن کمپلیٹ کرنا ہے, اس پر مشق کرنا ہے, اور پھر ایک رول پلے کرنا ہے اپنے کلاس کے لیے. تو آپ لوگ اپنے ساتھ کسی ساتھی کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ انٹریکشن کر سکتے ہیں. تو ایک بندہ کہے گا what time is it, فار ایگزامپل کامران سے آپ یہ پوچھ رہا ہے what time is it کامران, وہ جواب دے گا 2:15, ٹھیک ہے. oh no excuse me I have to go, I have a dentist appointment or I have a class at 2:30. اس نے کہا تھا 2:15, اب یہ کہے گا 2:30 پر میرا کلاس ہے یا میرا ڈینٹسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. تو آبویسلی وہ کہے گا اوکے سی یو لیٹر, ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے. تو یہ انٹریکشن ضروری ہے, آپ لوگوں نے اس پر ضرور پریکٹس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. پریزنٹیشن نمبر 3, ٹاکنگ اباؤٹ نیشنلٹی اینڈ لینگویج ایبلٹی. نیشنلٹی کا مطلب ہوتا ہے ملکیت, اور لینگویج ایبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر زبانیں ایسی ہوتی ہے جو ہم بول سکتے ہیں. جو زبان میں بول سکتا ہوں تو یہ میری ایبلٹی ہے کہ میں فار ایگزامپل اگر میں انگلش بول سکتا ہوں تو یہ میری انگلش لینگویج کی ایبلٹی ہے. میں اردو بول سکتا ہوں تو یہ اردو لینگویج کی ایبلٹی ہے. اسی طرح اگر میں پشتو بول سکتا ہوں تو یہ پشتو لینگویج کی ایبلٹی ہے, ٹھیک ہے. تو ایبلٹی ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں. اچھا, یہ جو ورڈ ہے کین, گرامر میں اٹ از اے ماڈل آکسیلری ورب. گرامر میں یہ ماڈل آکسیلری ورب ہے, ٹھیک ہے. وی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ ایبلٹی اور ان ایبلٹی. جب ہم قابلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ناقابلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کین کا استعمال کرتے ہیں. ایگزامپلز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کسی سے یہ کہوں گا کہ میں انگلش بول سکتا ہوں تو میں اس سینٹینس میں کین کا اضافہ کروں گا. فار ایگزامپل آئی کین اسپیک انگلش, میں انگلش بول سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے کین کا استعمال کیا. میں اسی طرح بھی بول سکتا ہوں آئی اسپیک انگلش بٹ دیٹ مینس سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ مطلب اس کا یہ مطلب پھر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں انگلش بولتا ہوں, آئی اسپیک انگلش, میں انگلش بولتا ہوں. اب اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ میری ایبلٹی ہے, یہ لینگویج میں بول سکتا ہوں, تو اس سینٹینس میں کین کا اضافہ کروں گا, آئی کین اسپیک انگلش, رائٹ. اگر میں کہوں گا کہ میں کار چلا سکتا ہوں تو میں اسی طرح کہوں گا آئی کین ڈرائیو اے کار. اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں کار چلاتا ہوں یعنی ڈیلی بیس پر چلاتا ہوں تو میں کہوں گا آئی ڈرائیو اے کار. اسی طرح زیادہ تر ایسی باتیں ہوتی ہیں, ایسے ایبلٹیز ہوتی ہے جو ہم میں نہیں ہوتی. فار ایگزامپل میں چائنیز نہیں بول سکتا تو میں کین کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کروں گا, آئی کین ناٹ اسپیک چائنیز, ٹھیک ہے. میں کار نہیں چلا سکتا, آئی کین ناٹ ڈرائیو اے کار. فار ایگزامپل اب سچویشن ایسا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور میں ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتی تو میں کہوں گا دے کین ناٹ پلے کرکٹ. دیٹ مینس کہ ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ بارش میں کرکٹ کھیلے, ٹھیک ہے. تو یہ نیگیٹو اسی طرح بنتا ہے. اب اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ انگلش بول سکتے ہیں, کیا آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں, کیا آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں, تو اس سینٹینس میں
ہم کین جو ہے یہ سب سے پہلے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کین یو ڈرائیو اے کار, کیا آپ کار چلا سکتے ہیں. کین یو اسپیک انگلش, کیا آپ انگلش بول سکتے ہیں. کین یو رن فاسٹ, کیا آپ تیز دوڑ سکتے ہیں. آئی کین اسپیک انگلش, میں انگلش بول سکتا ہوں. یو کین اسپیک انگلش, آپ انگلش بول سکتے ہیں. آئی کین ناٹ اسپیک انگلش, میں انگلش نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ کین کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر. اچھا, یہ کنٹریز ہیں برازیل, کولمبیا, سوویت یونین, اٹلی, کوریا, میکسیکو, دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اب ہر کنٹری کا اپنا ایک نیشنلٹی ہوتا ہے, جیسا کہ پاکستان کا ہے پاکستانی. ٹھیک ہے. افغانستان کا ہے افغان, انڈیا کا ہے انڈین, اسی طرح چائنا کا ہے چائنیز. اور ہر کنٹری کا ایک آفیشیل لینگویج ہوتا ہے, جیسے کہ پاکستان کا لینگویج ہے اردو, انڈیا کا ہے ہندی, اور افغانستان کا ہے پشتو. ٹھیک ہے. تو برازیل کا جو نیشنلٹی ہے وہ ہے برازیلین, اور ان کا جو لینگویج ہے وہ ہے پرتگیز. کولمبین, ان کا لینگویج اسپینش ہے. دا سوویت یونین کا نیشنلٹی سوویت بھی کہا جا سکتا ہے, اور رشین بھی, اور ان کا لینگویج بھی رشین ہے. اچھا, نیشنلٹی اور لینگویج جو ہے یہ زیادہ تر سیم ہوتے ہیں, جیسا کہ چائنا کا نیشنلٹی ہے چائنیز. ٹھیک ہے. اور اس کا ان لوگوں کا لینگویج بھی چائنیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر یہ نوترین ہے, نوترین از ویتنامیز. یہ نوترین جو ہے یہ ویتنام سے ہے, ویتنامیز ہے. شی از فرام ویتنام اوریجنلی, خاص طور پر وہ ویتنام سے ہے. شی کین اسپیک ویتنامیز ان انگلش, وہ ویتنامیز اور انگلش بول سکتی ہے. شی کین اسپیک اے لٹل پرتگیز, تھوڑا پرتگیز کا لینگویج بھی بول سکتی ہے, بٹ ناٹ ویری ویل, لیکن اچھی طرح نہیں. کارلس اینڈ اینا آر فرام میکسیکو. یہ کارلس اور اینا جو ہے یہ میکسیکو سے ہیں. دے آر میکسیکن, یہ میکسیکن ہے. دے کین اسپیک اسپینش اینڈ انگلش, یہ اسپینش اور انگلش بول سکتے ہیں. دے کین اسپیک جاپانیز, لیکن یہ جاپانیز نہیں بول سکتے. تو یہاں پر یہ ان لوگوں کی ایبلٹی ہے, دے کین اسپیک. اب یہ ان لوگوں کی این ایبلٹی ہے, کیونکہ ناٹ کا اضافہ ہوا ہے. دے کینٹ اسپیک. ٹھیک ہے. اچھا, پروننسیشن نمبر 4 میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دا کریکٹ سلینگ آف ورڈ اور سینٹینس از کالڈ پروننسیشن. جب صحیح طریقے سے ہم کسی لفظ کو, کسی سینٹینس کو پروننس کرتے ہیں تو اسے پروننسیشن کہا جاتا ہے. لیسن اینڈ کمپیئر, آپ لوگ سنیں اور پھر موازنہ کریں. دین ریپیٹ دا سینٹینسز, پھر ان سینٹینسز کو ریپیٹ کریں. ناٹ ایمفیسائزڈ, ایمفیسائزڈ. ناٹ ایمفیسائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سٹریس نہیں دیں گے, زور نہیں دیں گے. ایمفیسائزڈ کا مطلب ہے ہم یہاں پر زور دیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے, زیادہ تر لوگ جب انگلش بولتے ہیں تو کین اور کینٹ میں فرق ہم نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آئی کین اسپیک انگلش, آئی کین اسپیک انگلش. تو اب مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کین کہا اور کین کہا. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پازیٹیو سینٹینس میں کین پر بالکل سٹریس نہیں دینا. جیسا کہ آئی کین اسپیک اسپینش, آئی کین نہیں. آئی کین اسپیک اسپینش, میں اسپینش بول سکتا ہوں. آئی کینٹ, اب یہ آپ لوگوں نے اس پر سٹریس دینا ہے. آئی کینٹ اسپیک چائنیز. اچھا, آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے. آئی کین اسپیک اسپینش, آئی کین اسپیک اسپینش. آئی کینٹ اسپیک چائنیز, آئی کینٹ اسپیک چائنیز. He can speak Russian, he can speak Russian. He can't speak Italian, he can't speak Italian. They can speak French, they can speak French. They can't speak Korean, they can't speak Korean. Practice number 5. Talk about the language ability of the Intercom 2000 characters. Intercom 2000 میں جو کریکٹرز ہیں ان لوگوں کی ایبلٹیز کے بارے میں اب آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. کارلس میکسیکن, اسپینش, رشین. تو کہہ سکتے ہیں کارلس از میکسیکن, ہی کین اسپیک اسپینش, ہی کین اسپیک رشین. اب یہ ایک نمبر جو ہے جینو, اٹالین, جاپانی. تو آپ لوگوں نے اسی طرح لکھنا ہے جینو, اٹالین, جاپانیز. اس کا مطلب یہ ہے جینو اٹالین ہے, مطلب اٹلی سے ہے. وہ اٹالین بول سکتا ہے لیکن وہ جاپانیز نہیں بول سکتا. تو یہاں پر ایبلٹی اور یہاں پر ان ایبلٹی ظاہر کرتا ہے. تو اسی طرح لکھنا ہے جینو از اٹالین, ہی کین اسپیک اٹالین, ہی کین اسپیک اٹالین, ہی کین ناٹ اسپیک جاپانیز.
ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا جو ہے, ٹام لاگن از امیرکن, ہی کین اسپیک انگلش, ہی کینٹ اسپیک اسپینش. ہوورڈ اینڈ ایلنر آر امیرکن, دے کین اسپیک انگلش, دے کینٹ اسپیک فرینچ. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اچھا, یہ پریکٹس آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ٹیل یور کلاس میٹس اباؤٹ یور لینگویج ابیلٹی. اپنی لینگویج ابیلٹی کے بارے میں اپنی کلاس میٹ کو بتائے. آئی ایم فرام, جہاں سے آپ ہے آپ نے وہی لکھنا ہے. آئی کین اسپیک, جو لینگویج آپ بول سکتے ہیں. وی اسپیک ڈیش ایٹ ہوم, جو لینگویج آپ گھر پر بولتے ہیں آپ لوگوں نے وہ لینگویج یہاں پر لکھنا ہے. آئی کین اسپیک ڈیش بٹ ناٹ ویری ویل, جو لینگویج آپ صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے آپ لوگوں نے وہ لینگویج مینشن کرنا ہے. آئی کین اسپیک اے لٹل, آپ اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں آئی کین اسپیک ڈیش بٹ ناٹ ویری ویل. آئی کین اسپیک Arabic but not very well. I can speak a little Arabic. یہ دونوں صحیح ہے. I can't speak Korean. میں کورین نہیں بول سکتا. Vocabulary in context number 7. Artistic and athletic talents. آرٹسٹک اور ایتھلیٹک ٹیلنٹس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. آرٹسٹک ٹیلنٹ جو ہوتا ہے, جو لوگ اچھی طرح گانے گا سکتے ہیں, ڈرائنگ کر سکتے ہیں, تو اسے آرٹسٹک ٹیلنٹس کہا جاتا ہے. اور یہ جو ایتھلیٹک ٹیلنٹس ہیں, جو ڈفرینٹ کائنڈ آف گیمز لوگ کھیل سکتے ہیں, دوڑ سکتے ہیں, اسکی کر سکتے ہیں, بائک صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں, تو اسے ایتھلیٹک ٹیلنٹس کہہ سکتے ہیں. سیم کین رائڈ اے بائک, سیم بائک چلا سکتا ہے. باب کین رن فاسٹ, باب تیز دوڑ سکتا ہے. لیز کین اسکی, لیز جو ہے وہ اسکی نہیں کر سکتی. جوائز کین ڈرا, جوائز جو ہے وہ ڈرائنگ کر سکتی ہے. مائک کین رولر اسکیٹ, مائک رولر اسکیٹ کر سکتا ہے بٹ ناٹ ویری ویل, لیکن اچھی طرح نہیں. باب اینڈ مائک کین پلے باسکٹ بال, باب اور مائک جو ہے یہ باسکٹ بال کھیل سکتے ہیں. اچھا, ادر گیمز, یہ بھی گیمز ہے. فٹ بال ایک طرح کا گیم ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ بیچ پر کھیلتے ہیں. اسی طرح بیس بال کرکٹ کی طرح ہوتا ہے لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. والی بال تو آپ لوگ جانتے ہوں گے, اور ساکر جو ہے یہ فٹ بال کو کہتے ہیں, جسے ہم فٹ بال کہتے ہیں. اچھا, یہاں پر لیزا کین سنگ, لیزا جو ہے وہ سنگنگ کر سکتی ہے. کرسٹینا اینڈ جینو کین ڈانس, کرسٹینا اور جینو ڈانس کر سکتے ہیں. لیزا کین ڈرائیو, لیزا ڈرائیو نہیں کر سکتی. ٹٹ کین سویم بٹ ناٹ ویری ویل, ٹٹ سوئمنگ کر سکتا ہے لیکن اچھی طرح نہیں. گلوریا کین پلے دی گٹار, گلوریا جو ہے وہ گٹار بجا سکتی ہے. باقی کی جو انسٹرومنٹس ہے ان میں وائلن ہے, پیانو, ڈرمز اور کلیرنیٹ. Practice number 8. Tell the class something about what you can and can't do. آپ لوگوں نے کلاس کو یہ بتانا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو یہاں پر آپ لوگ اپنی ایبلٹی کے بارے میں بات کریں گے, تو آپ لوگوں نے کین اینڈ کین ناٹ کا استعمال کرنا ہے. فار ایگزامپل, آئی کین سنگ بٹ آئی کینٹ ڈرا, میں سنگنگ کر سکتا ہوں لیکن میں ڈرائنگ نہیں کر سکتا. آئی کین پلے دی گٹار, میں گٹار بجا سکتا ہوں بٹ ناٹ ویری ویل, لیکن اچھی طرح نہیں. فار ایگزامپل, اگر اب میں نے یہ کہنا ہے کہ میں انگلش بول سکتا ہوں لیکن میں چائنیز نہیں بول سکتا, تو میں کہوں گا آئی کین اسپیک انگلش بٹ آئی کینٹ اسپیک چائنیز. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہ پریکٹس ضرور کرنا ہے. پریزنٹیشن نمبر 9. آسکنگ اباؤٹ ایبلٹی. آپ لوگ ایبلٹی کے بارے میں کیسے پوچھیں گے؟ تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جب ہم ایبلٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کین کا استعمال پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یس نو کویشچنز میں آتے ہیں. کین یو اسپیک انگلش؟ یس آئی کین, نو آئی کینٹ. ٹھیک ہے, تو یہ یس نو کویشچنز ہے. کین آئی سویم؟ کیا میں سویم کر سکتا ہوں؟ یس آئی کین, ہاں میں کر سکتا ہوں. اور نو آئی کینٹ, یا نہیں میں نہیں کر سکتا. کین یو سویم؟ کیا آپ سویم کر سکتے ہیں؟ یس آئی کین, اور یس یو کین, اور نو یو کینٹ. ٹھیک ہے. کین مائک رولر اسکیٹ؟ کیا مائک رولر اسکیٹ کر سکتا ہے؟ یس ہی کین, ہاں وہ کر سکتا ہے بٹ ناٹ ویری ویل, لیکن اچھی طرح نہیں. کین جینا اینڈ کرسٹینا ڈانس؟ کیا جینا اور کرسٹینا ناچ سکتے ہیں؟ یس دے کین, ہاں وہ ناچ سکتے ہیں. دے کین ڈانس ویری ویل, وہ اچھی طرح ناچتے ہیں. پروننسیشن نمبر 10. لسن اینڈ کمپیئر دین ریپیٹ دی سینٹینسز. یہاں پر کویشچن میں ہم اسٹریس نہیں دیں گے, ہم کن یوز کریں گے, کین یو سنگ, اور یہاں پر ہم اسٹریس دیں گے, یس آئی کین. ٹھیک ہے, کین یو سنگ, آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے. کین یو سنگ؟ یس آئی کین, یس آئی کین. کین یو اسکی؟ کین یو اسکی؟ نو ہی کینٹ. کین شی ڈانس؟
Can she dance? Yes, she can. Can they play the piano? Can they play the piano? No, they can't. Practice number 11. Work with a partner. Ask and answer questions about the abilities of the Intercom 2000 characters. Intercom اس بک میں جو کریکٹرز ہے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی ایبلٹیز کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. نمبر 1 ہے سیم رائڈ اے بائک. سیم رائڈ اے بائک. تو آپ لوگ اسی طرح کویشچن بنا سکتے ہیں کین سیم رائڈ اے بائک, کیا سیم بائک چلا سکتا ہے. تو میں نے وہ پیج دیکھا ہے, وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ سیم کین رائڈ اے بائک. تو میں نے جواب دیا ہے یس ہی کین. آپ لوگوں نے جو پچھلا والا پیج ہے وہ دیکھنا ہے اور لوگوں کی ایبلٹیز کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے متعلق جواب دینا ہے یس یا نو کے ساتھ. اچھا, اسی طرح لیز کی. تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں کین لیز کی. اگر وہ کر سکتی ہے تو یس شی کین, اگر نہیں نو شی کینٹ. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اچھا, آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ لیسننگ کو ہم اسکپ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ٹیپس ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, تو اس لیے یہ ہم اسکپ کرتے ہیں. ریڈنگ نمبر 13 کی طرف آتے ہیں. بیفور یو ریڈ, آپ کے پڑھنے سے پہلے واٹ از دا کوئین آف انگلینڈز نیم. اچھا, یہ کویشچن چھوڑیں, یہ بعد میں کریں گے, لیکن سب سے پہلے ووکیبلری دیکھتے ہیں. یوزفل ووکیبلری. ایئرپلین آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جہاز کو کہتے ہیں, پائلٹ جو جہاز چلانے والا ہوتا ہے, اور ہارس جو ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا. اچھا, یہ سبق پڑھتے ہیں فرگی اینڈ نیو یارک. فرگی نیو یارک میں. دا ڈچز آف یارک, یارک کی جو ڈچز ہے سارا فرگسن, بیوٹیفل اینڈ فرینڈلی وومن ہے نیو یارک. The Duchess of York, Sarah Ferguson is visiting New York. وہ نیو یارک کو چکر لگا رہی ہے. Sarah's nickname is Fergie. سارا کا جو نک نیم ہے وہ ہے فرگی. She is a beautiful and talented woman. وہ جو ہے وہ خوبصورت اور ٹیلنٹڈ عورت ہے. People like her. لوگ اسے پسند کرتے ہیں because she is friendly, کیونکہ وہ فرینڈلی ہے. فرینڈلی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ مل جلتے ہیں تو اسے فرینڈلی کہا جاتا ہے. فرگیز ہسبینڈ, فرگی کی جو شوہر ہے فرینس ہینری از اے نیوی پائلٹ. وہ نیوی پائلٹ ہے. نیوی پائلٹ کا مطلب ہے سمندری پائلٹ. فرگی کین فلائی اے پلین ٹو. فرگی جہاز بھی اڑا سکتی ہے. شی از آلسو ایتھلیٹک. اسی کے ساتھ وہ ایتھلیٹک بھی ہے. شی رائڈز ہارسز. ہارسز کو دوڑا سکتی ہے. اینڈ شی کین اسکی اینڈ سویم, اور وہ اسکی اینڈ سویم بھی کر سکتی ہے. The Duchess arrives at Kennedy Airport this morning. یہ جو پرنسس ہے یہ پہنچیں گی کینیڈی ایئرپورٹ پر اس صبح. She is going to the Statue of Liberty in Chinatown. وہ Statue of Liberty کو جائے گی اور چائنا ٹاؤن کو. On Thursday پر she is going to a Broadway musical. وہ جو ہے وہ Broadway musical کی طرف جائے گی. Fergie is excited about her trip to New York. فرگی جو ہے وہ پرجوش ہے اپنی ٹرپ کے بارے میں نیو یارک کو. She can fly. وہ اڑا سکتی ہے. سارا فلائز پلینز, پلینز اڑا سکتی ہے. اینڈ ہیلیکاپٹرز اور ہیلیکاپٹرز. اور ہسبینڈ پرنس ہنری جو ہے از اے پائلٹ ٹو, وہ بھی پائلٹ. آفٹر یو ریڈ, آپ کی پڑھنے کے بعد. اچھا, یہ جو کویشچنز ہیں یہ سب سے پہلے کرتے ہیں. یہاں پر یہ کویشچن میں نے چھوڑ دیے اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ سبق کس کے بارے میں ہے. تو یہ کویشچن ہے واٹ از دا کوئین آف انگلینڈز نیم. انگلینڈ کی جو کوئین ہے اس کا کیا نام ہے. دا ڈچز آف یارک سارا فرگسن. ہو آر ہر چلڈرن, آر دے میرڈ. ان کے بچے کون ہیں, کیا ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں. ان کے بچے نہیں ہے اور شادی کے بارے میں بھی ہم کو پتہ نہیں ہے. وی ڈونٹ نو. لک ایٹ دا کیپشن انڈر دا فرسٹ پکچر. یہ جو پہلا تصویر ہے اس کیپشن کے نیچے آپ لوگ دیکھیں who is this famous person. یہ مشہور پرسن کون ہے. تو آپ لوگوں نے پڑھا کہ وہ the Duchess of York ہے سارا فرگسن. look at the caption under the second picture. what can this person do. آپ لوگوں نے دوسری پکچر کی نیچے کیپشن کو دیکھنا ہے. یہ پرسن کیا کر سکتا ہے. what's her husband's name. اور ان کے شوہر کا کیا نام ہے. تو وہ ہارسز دوڑا سکتی ہے, اسکی کر سکتی ہے, سویم کر سکتی ہے. اور ان کی جو ہسبینڈ ہے ان کا نام ہے پرنس ہنری. آفٹر یو ریڈ, آپ کے پڑھنے کے بعد کمپلیٹ سینٹینسز اینڈ آنسر دا کویشچنس. آپ لوگوں نے سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہیں اور کویشچنس کے جواب دینے ہیں. سارا فرگسن از دا ڈیش آف یارک. سارا فرگسن جو ہے یہ کیا ہے یارک کی. دا ڈچز آف یارک. ہر ڈیش از پرنس ہنری. ہر ہسبینڈ از پرنس ہنری, دا سن آف کوئین ایلزابتھ آف انگلینڈ. ساراز نک نیم از فرگی.
F-E-R-G-I-E. She can fly a plane. وہ جہاز اڑا سکتی ہے. What else can she do? اور کیا کر سکتی ہے؟ Name 3 things. 3 چیزوں کے نام لینے ہیں. She can ride horses. She can swim and she can ski. اچھا تو یہ جو لیسننگ نمبر 14 ہے اسے اسکپ کرتے ہیں. رائٹنگ نمبر 15. Use the pictures above or bring pictures of famous people to class. آپ لوگوں کو اب یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو اوپر والے جو پکچرز ہیں آپ لوگ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور جو فیمس لوگ ہیں ان کی پکچرز آپ لوگ لا سکتے ہیں. Write the answers to these questions for each picture. ان کویشچنز کا آپ لوگوں نے پھر آنسر دینا ہے. Who's in the picture? Who's in the picture? Picture میں کون ہے؟ تو اب میں اسی طرح لکھ سکتا ہوں This is Imran Khan. For example, میں نے عمران خان کا picture لیا ہے. This is Imran Khan. What nationality is he or she? تو میں کہہ سکتا ہوں he is Pakistani. What languages can he or she speak? So I can say he can speak Urdu, English. Urdu and English. What can he or she do? وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ہم لکھ سکتے ہیں he can play cricket. ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل ہے This is Stevie Wonder. یہ Stevie Wonder ہے یہ پرسن. He is American. وہ American ہے. He can speak English. وہ English بول سکتا ہے. He can play the piano. وہ پیانو بجا سکتا ہے. He can sing. وہ singing کر سکتا ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے ایک پیراگراف لکھنا ہے کسی فیمس پرسنالٹی کے بعد. پریکٹیکل لینگویج پریزنٹیشن نمبر 1. آرڈینل نمبرز اینڈ ڈیٹس. اچھا ایک ہوتے ہیں کوآرڈینل نمبرز, ایک ہوتے ہیں آرڈینل نمبرز. کوآرڈینل نمبرز وہ ہوتے ہیں جیسے کہ 1 2 3 اور آرڈینل نمبرز یہ ہم ترتیب کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ. زیادہ تر ہم یہ پوزیشن ہولڈرز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہی از دا فرسٹ پوزیشن ہولڈر اور ہی از دا سیکنڈ پوزیشن ہولڈر. اسی طرح ہم کلاسز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہی از ان کلاس 9th, ہی از ان کلاس 10th. اسی طرح ہی از ان کلاس 7th. ٹھیک ہے. اور ڈیٹس کے لیے بھی ہم یہ نمبرز استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کیسے پروننس کریں گے؟ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ. اسی طرح 30th, 31st. ٹھیک ہے. سینگ دا ڈیٹ. ڈیٹ آپ لوگ کیسے کہیں گے؟ سے منڈے سپٹمبر 10th 1990. آپ لوگ اسی طرح کہہ سکتے ہیں. وی کین رائٹ اٹ. ہم اسی طرح لکھ سکتے ہیں 1990. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمپلی آپ لوگ اسی طرح لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے ورڈز میں لکھنا ہے تو پھر آرڈینل نمبرز کا استعمال کریں گے. اچھا آپ لوگوں نے یہ پریکٹس کرنا ہے. سے ایچ ڈے اینڈ ڈیٹ. وینسڈے مارچ 11th آپ لوگوں نے کہنا ہے 11th 1970. منڈے اگست 30th 1943. تو آپ لوگ یہ پریکٹس کریں. اچھا تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے. آپ لوگوں نے ووکیبلری کے ورڈ سیکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے, ان کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں نے چیٹنگ نہیں کرنی کیونکہ انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے ووکیبلری سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آپ لوگوں نے انگلش میں یہ ووکیبلری سیکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ یونٹ 5 کا اختتام ہوتا ہے. ہم ملیں گے یونٹ 6 میں انشاءاللہ. خدا حافظ.